إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. روز جمعہ چلے آقا اور مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لی ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. نعرہ الصلوات. دعا ہے رب العزت کی بارگاہ میں کہ وہ اس فرش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نام درہم قدم سخنے جو اس فرش کو بچھانے میں شریک رہا ہے بالخصوص بیانیہ مجلس جہاں کہیں فرش عزا امام حسین علیہ السلام برپا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار تو مرحومین کی مغفرت فرما. بالخصوص ہماری ایک بڑی پرانی یادیں وابستہ ہیں. آج سے 22 سال پہلے میں یہاں آپ کی خدمت میں عشرہ محرم کے لیے بھی حاضر ہوتا تھا, نماز جمعہ کے لیے بھی حاضر ہوتا تھا. سائیں مدار علی شاہ ان کی قبر و فاتحہ پڑھ کے ہمارے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ان کے اور ہر مومن کی قبر کو اہل بیت علیہ السلام کے نور سے منور فرمائے۔ پروردگار آج جمعہ کا دن ہے، ہمیں پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما اور ہمیں ان کے ظہور کا زمانہ دیکھنا نصیب فرما۔ یہاں سے وہاں تک مل کے بلندتر صلوات بھیجو محمد اجازت ہے بات شروع کی جائے۔ شخص آیت وہ پڑھی ہے کہ جو تقریباً ہر سامع کے ذہن میں ہے، لیکن اس کا ابتدائی حصہ وہ ہے کہ جس کا ترجمہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، نہ اولین میں کوئی جانتا ہے نہ آخرین میں کوئی جانتا ہے۔ اس کا ترجمہ یا اللہ جانتا ہے یا 14 جانتا ہے۔ الف لام میم، یہ خدا کی قسم حروف مقطعات جیسے نہ وہ سمجھ میں آتے ہیں نہ ان سے انکار کیا جا سکتا ہے، ویسے ہی ذات علی بن ابی طالب ہے، نہ سمجھ میں آ سکتی ہے نہ انکار کر سکتے ہو۔ الف لام میم کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان جیسے جتنے بھی حروف ہیں انہیں قطعہ قطعہ کر کے پڑھتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ الف لام میم کو آپ علم نہیں کہتے، ایک ایک حرف کو الگ الگ پڑھتے ہیں۔ الف لام میم یہ 29 مقام پر ہے قرآن میں۔ دیکھو قرآن کو سمجھنا ہے تو علی والوں کے ذریعے سمجھو۔ 29 مقامات پر قرآن میں حروف مقطعات ہیں اور ان کی 5 قسمیں، کچھ 1 حرفی ہیں، کچھ 2 حرفی ہیں، کچھ 3 حرفی ہیں، کچھ 4 حرفی ہیں، کچھ 5 حرفی ہیں، 1 حرفی بھی ہے۔ مثلا قاف والقرآن صاد فقط صاد، نون والقلم وما یسطرون، 1 حرف والی صاد قاف نون۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ کوڈ ورڈ ہے اللہ کا اپنے حبیب کے ساتھ۔ جیسے میدان جنگ میں ہائی کمان سے ایک آرڈر آتا ہے نا جنرل کے لیے کہ جو وہاں فیلڈ میں ہے، تو وہ کوڈ ورڈز میں ہوتا ہے جیسے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ یہ خاص گفتگو ہے راز کی، اللہ اس کے حبیب کے درمیان۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو قرآن کی اصل حقیقت ہے، اس کی جو تعویل ہے، اسے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یا وہ کہ جن کے سینوں میں علم راسخ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، 1 حرف۔ اچھا یہ حروف مقطعات اللہ نے نازل کیوں کیے؟ دیکھیں ارد گرد مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت محترم، ان کی مساجد بھی ہیں، مومنین مسلمان سب موجود ہیں یہاں پر، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جو متفق کرے اور قرآن فہمی پہ کوئی درس حاصل ہو جائے منبر امام حسین علیہ السلام سے، تو سب کے لیے مشترک بات ہو اور کچھ معرفت ہم مل جل کر اضافہ کر لیں اپنے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ نے حروف مقطعات نازل کیوں کی ہے؟ نازل اس لیے کی ہیں، کئی وجوہات ہو سکتی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے سمجھایا کہ دیکھو یہ جو قرآن ہے نا یہ انہی حروف پر مشتمل ہے، یہی الف لام میم نون صاد کاف، یہ وہ حروف ہیں جنہیں تم روزانہ اپنی بول چال میں استعمال کرتے ہو۔ روزانہ اپنی گفتگو میں عرب انہی الفاظ کے ذریعے سے بات کرتے تھے نا، انہی حروف کے ذریعے سے۔ کہ لیکن تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ جب تم ان حروف کو استعمال کرو تو عرب کی جاہلیت کی شاعری بنتی، ہم انہی حروف کو استعمال کریں تو قرآن بنتا ہے۔ ظاہر میں یہ وہی حروف ہے جو تمہارے پاس بھی ہیں، لیکن جب تم انہیں استعمال کرتے ہو تو کوئی عشقیہ شاعری بنتی ہے، کوئی جاہلیت کی شاعری بنتی ہے۔ ہم جب ان حروف کو استعمال کرتے ہیں تو معجزہ بنتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جی بس یہی بات ہے کہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ظاہر میں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ہے، اہل بیت علیہ السلام ہے، وہ انسانی شکل میں بشر میں اللہ نے بھیجا ہے، لیکن اسے عام دوسرے انسانوں کی طرح قیاس نہ کیجیے گا، اس لیے کہ وہ جو دوسرے ہیں سب ان کی ابتدا بھی نجس ہے، انتہا بھی نجس ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو کعبے میں آیا ہے مسجد سے گیا ہے، تو کیا ہوا ہے؟ اب میں قرآن کے موضوع کے لیے ایک اور مثال دوں۔ اب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں چھوٹی سی نوکری کے لیے، فرض کیجیے کہ میں اپنی خطابت میں ہر 2 لفظ بات یہ کہوں کہ آپ کی توجہ ہے نا، پھر کہوں آپ کی توجہ ہے نا، پھر کہوں آپ کی توجہ ہے نا، پھر کہوں آپ کی توجہ ہے، تو آپ آخر میں کہیں گے کہ صاحب بالکل توجہ ہے، آپ کچھ بولیں تو صحیح آگے۔
تو یہ خطابت میں نقص کہلاتا ہے کہ ایک ہی جملے کو آپ ہر 2 جملے بعد کہیں، پھر کہیں، پھر کہیں، پھر کہیں، پھر کہیں. ہم یہ کہیں تو نقص پیدا ہو جاتا ہے. اللہ نے سورہ رحمان میں 31 مرتبہ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مل کے صلوات بے دو نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے تو اپنے حبیب پر جو قرآن نازل کیا سورہ رحمان، ہر 2 آیتوں بعد رب المشرقین و رب المغربین فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ اللہ نے سمجھایا ہے کہ تمہارے کلام میں تم بشر ہو، تم خاکی ہو، تم خاطی ہو، اور اللہ کے نورانی کلام میں فرق یہ ہے کہ تم ایک ہی جملہ بار بار کہو تو نقص ہو جائے، ہم ایک جملہ بار بار کہیں تو وہی کمال ہو جائے. اور اللہ نے خالی یہ مثال قرآن میں نہیں دی، قرآن و اہل بیت دیکھو ساتھ ساتھ ہے. اللہ نے قرآن میں بھی دہرایا اور 14 کو بھی ایسے ایک جیسا بھیجا، ایک نور کی صورت میں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. تو یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ایک ہی کلام دہراتا ہے، لیکن اس میں خود بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 114 مرتبہ اللہ نے دہرایا. آپ ملاحظہ فرمائیے. اس کے بعد پھر میں نے کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب الف لام میم یا کوئی بھی حروف مقطعات، اس کا حقیقی ترجمہ کسی کو نہیں معلوم. کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے حجاز سے چھپا ہو، چاہے قاہرہ سے چھپا ہو، چاہے ترکی سے چھپا ہو، چاہے پاکستان سے، انڈیا سے، کہیں سے بھی، اس میں یہی لکھا ہوگا الف لام میم. الف لام میم کا الف لام میم ہی لکھا ہوگا. تو میں نے کہا کتنے قسم کے؟ 5 قسم کے. دیکھو ہم پورا تو نہیں سمجھ سکتے لیکن تھوڑا تھوڑا سمجھ سکتے ہیں اگر ساتھ چلیں. ایک ہے ایک حرفی، تھوڑا سا سطح عمومی سے چاہتا ہوں، بات ویسا بلند ہے قرآن فہمی پر نا، ٹھیک ہے. نون صاد قاف. کچھ ہیں جو 2 حرفی ہیں، یاسین اے سید و سردار، طٰہٰ اے طیب و طاہر. کچھ ہیں کہ جو 2 حرفی ہیں، کچھ ہیں جو 3 حرفی ہیں. الف لام میم کی تبھی میں نے تلاوت کی، طا سین میم، الف لام را، الف لام میم. کچھ ہیں حروف مقطعات جو 4 حرفی، الف لام میم را، الف لام میم صاد. کچھ ہیں کہ جو 5 حرفی، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف. 1 حرفی، 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی. یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں نا، عربی کے حروف تہجی ہیں 28 ٹوٹل. جتنے بھی حروف عربی میں وہ 28 ہیں. یہ سب کے سب 28 حروف مقطعات میں استعمال نہیں ہوئے. توجہ رکھنا، یہ سارے کے سارے حروف مقطعات میں استعمال نہیں ہوئے. ان 28 میں سے پتہ ہے کتنے استعمال ہوئے ہیں؟ 14 استعمال ہوئے ہیں. قرآن کے کچھ تحقیقی مطالعے میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچ جائے. یہ 28 کے 28 استعمال، مثلا ضاد حروف مقطعات میں استعمال نہیں ہوا. مثال کے طور پر غوئیں حروف مقطعات میں استعمال نہیں ہوا. مثال کے طور پر تا حروف مقطعات میں استعمال نہیں ہوا. تو کچھ ہیں جو حروف مقطعات میں استعمال ہوئے، کچھ ہیں کہ جو استعمال نہیں ہوئے. کتنے استعمال ہوئے؟ 14. وہ 14 کون سے ہیں؟ صاد ہے، را ہے، الف ہے، طا ہے، طا. صاد ہے، را ہے، الف ہے، طا ہے، عین ہے، لام ہے، یا ہے، نون ہے، میم ہے، سین ہے، کاف ہے، ہا ہے، قاف ہے، چھوٹی ہا. یہ بات سن لیجیے گا، گن لیجیے گا، 14 ہے. پھر سے کہتا ہوں، صاد، را، الف، طا، عین، لام، چھوٹی ہے، نون، میم، سین، کاف، ہا اور قاف. یہ ہے حروف مقطعات جو قرآن میں استعمال ہوئے 14. ان سب کو ملا کر ایک جملہ بنانا چاہیں تو جملہ یہ بنتا ہے کہ صراط علی حق نمسکو. قرآن کے حروف مقطعات کو ملا کر ایک لطیف استخراج ہے. اس کو جملہ بنانا چاہے تو بنے گا صراط علی حق نمسکو. علی کا راستہ حق ہے اور ہم وہ ہیں جو اس راستے کی پیروی کرنے والے ہیں.
یہاں پر جب مولا علی علیہ السلام کا نام گرامی آیا نا، اب یہ تمام مسلمان کہتے ہیں کہ حضور اکرم نے جو مومن اور منافق کی پہچان بتائی تھی. بہت سارے منافق ایسے تھے کہ جو قرآن کی گواہی ہے، جو ظاہر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، قرآن کی گواہی ہے، لیکن دل سے نہیں مانتے تھے. آج سورہ جمعہ پڑھنا مستحب ہے جمعے کے دن، اور سورہ منافقون پڑھنا بھی مستحب ہے. سورہ جمعہ ہے 62واں سورہ، سورہ منافقون ہے 63واں سورہ. آخری آیت جو سورہ جمعہ کی وہ کیا ہے؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب یہ اے رسول آپ کے پاس ہوتے ہیں لیکن کھیل تماشے کو دیکھتے ہیں یا تجارت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہ قرآن ہے، کوئی میں حدیث نہیں پڑھا کہ آپ کو کوئی اعتراض ہو جائے، قرآن ہے. جب حضور مکرم خطبہ دے رہے ہوتے تھے نا جمعے کا، تو کچھ لوگ جب قافلہ تجارت آتا تھا باہر یا حتیٰ کھیل تماشا سرکس لگا ہوتا تھا، اٹھ کے چلے جاتے تھے. ابھی 1 مہینہ پہلے میں زیارت کر کے آ رہا ہوں، میں اس مقام کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ جہاں پر قافلہ تجارت شام سے آتا تھا. اب آپ دیکھیں کتنی اہانت کی بات تھی. ایک عام سا خطیب، مجھ جیسا خاکی خاطی انسان، گناہگار انسان، اب آپ یہاں تشریف فرمائیں محبت امام حسین السلام میں، سوائے اس کی کہ کوئی بہت ضروری ایمرجنسی کسی کو ہو جائے تو اٹھ کے جائے گا نہیں. مجلس امام حسین کا تقدس یہ ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے جائے گا کہ نہیں، مجلس میں اس طرح سے درمیان میں اٹھ کے جانا مناسب نہیں ہے. کہاں کائنات کا رسول خطبہ دے رہا ہوں. میں کچھ کہنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں ساتھ ہیں، میں مل کے صلوات پہ جو نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. وہ بھی جمعے کا خطبہ. آپ سوچیں رسول اللہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے جو حدیث قصہ کے راوی بھی ہے کہ 12 لوگ رہ گئے تھے خالی رسول اللہ کے سامنے، سب اٹھ کے چلے گئے. اور مولانا نے فرمایا کہ اگر یہ 12 بھی اٹھ کے چلے جاتے تو اللہ اسی وقت مدینہ پر عذاب نازل کر دیتا. تو اللہ نے کہا کہ کچھ ہیں کہ جو وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا. اچھا مجھے بتانا، یہ جو تجارت اور کھیل تماشے کو دیکھ کر چلے جاتے تھے، یہ کوئی یہودی تھے کیا؟ اگر یہودی تھے تو نماز جمعہ میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ کوئی عیسائی تھے کیا؟ یہ کوئی مشرک تھے کیا؟ نہ، یہ ظاہر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تھے، جبھی تو نماز جمعہ میں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن تجارت کو دیکھتے، کھیل تماشے کو دیکھتے، اٹھ کے چلے جاتے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، رسول کھڑے ہوتے تھے، قائمہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں نا نماز جمعہ کا. وَتَرَكُوكَ، آپ کو کھڑا اکیلا چھوڑ دیتے. جملہ کہنے لگا، پتہ چلا قرآن کے مطابق 2 طرح کے فرار ہیں، ایک مسجد سے فرار ہے، ایک میدان جنگ سے فرار ہے. قرآن کے مطابق 2 طرح کے فرار ہیں. قرآن میں وہ میدان جنگ سے فرار بھی لکھا ہوا ہے. سورہ آل عمران کو پڑھ لینا پورا، سورہ احزاب کو پڑھ لیجئے گا. میری بات پہ اعتبار کرنا، سورہ احزاب میں تو خندق احزاب اس کا دوسرا نام ہے، اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ حالت یہ تھی بعض لوگوں کی کہ ازاغت الابصار، آنکھیں ایک دم پھٹی رہ گئی عمر ابن عبداللہ کو دیکھ کر. بلغت القلوب الحناجر، اور ایسے ڈرے ہوئے تھے دل کے دل اٹھ کر جیسے حلق میں آ رہا ہے. قرآن ہے، قرآن ہی ہے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا، اور کتنوں کو شک ہونے لگا. اللہ اب میں کیسے کہوں، اللہ ہے بھی یا نہیں، اللہ کا وعدہ ہے بھی یا نہیں. اور غرورہ کا لفظ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے خالی دھوکہ دیا ہمیں. اچھا مجھے بتاؤ، یہ سارے جو کہنے والے تھے، یہ ان کا نام جو ہے وہ رام چند تو نہیں تھا، مہندر سنگھ تو نہیں تھا ان کا نام. ان کا نام کوئی مسلمانوں جیسا ہی ہوگا. پتہ چلا ظاہر میں جو کہہ رہا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابھی کنفرم نہیں ہے. خود اس سے آگے سورہ منافقون میں اللہ نے کہا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اگر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے منافق جھوٹ بول رہے ہیں.
لہٰذا ایک پہچان رسول اللہ نے بتلائی کہ ظاہر میں کہنے والے تو بہت ہوں گے، اب میں کیا کروں گا؟ میں آپ کو چلیں تاریخ ہے کیا کروں گا؟ دیکھو جب علی بن ابی طالب نے بدر میں احد میں کے بڑے بڑے پہلوانوں کو مارا نا، علی نے عتبہ کو مارا، شیبہ کو مارا، ولید کو مارا، ہاں ابو البختری کو مار دیا، علی نے ابو جہل کو عبداللہ بن مسعود نے مارا تھا، لیکن بہرحال ہر ایک کے قتل میں علی بن ابی طالب کی مدد شامل تھی۔ تو یہ پوری تاریخ ہے۔ پھر عمرو بن عبد کو پھر ان سب کی اولادیں فتح مکہ کے بعد مسلمان تو ہوں ظاہری طور پر، کیونکہ زبردستی ہونا پڑا، کوئی اور امکان نہیں تھا۔ ما اسلموا ولکن استسلموا، کیا مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اسلام کا لبادہ اڑا تھا، لیکن کینہ تو تھا نا دل میں کہ ہمارے باپ داداؤں نے کو مارا علی نے، تو اس کینے کی وجہ سے انہوں نے لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، محمد رسول اللہ تو پڑھ لیا، لیکن علی کا کلمہ زبان سے نہیں پڑھ سکے۔ اور رسول نے یہی بتایا کہ مومن اور منافق کی پہچان یہی ہے کہ کس کے دل میں محبت علی ہے، کس کے دل میں محبت علی نہیں ہے۔ اور میں آج کی زبان میں آپ کو تھوڑا سا اور ایڈوانس لے کر چل رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے فلٹر لگا لیا، وہ ظاہر میں پھر علی کا ذکر کر لیتے ہیں، دل کے اندر پھر کچھ اور ہوتا ہے، تو اب پہچاننا مومن کے لیے بھی مشکل ہو گیا کہ ظاہر میں تو تھوڑا علی کا نام لے لیتا ہے، دل میں کچھ اور رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں آج آپ کو ایک اور پہچان بتلا رہا ہوں، خالی علی کا ذکر نہ چھیڑو، علی کے باپ ابو طالب کا ذکر بھی چھیڑ جا۔ یہ میں نے آسان سے پہچان بتا دی میرے بھائی، علی کے ذکر پہ پھر کوئی ڈیسیو کر سکتا ہے، لیکن ساتھ میں ابو طالب کا ذکر چھیڑ دو، اب مومن ہوگا تو چہرہ کھل اٹھے گا، منافق ہوگا چہرہ مرجھا جائے گا۔ کہ علی کے باپ کا ذکر کیوں ہو گیا؟ پتہ اس لیے کہ علی کے باپ سے جو دشمنی ہے نا، وہ فضیلت اور حسد کی دشمنی ہے، حسد کی دشمنی ہے اور فضیلت کی دشمنی ہے۔ کیوں؟ یہ سارے بچوں کی توجہ ہے، اور میں بہت اہم بات کہنے لگا ہوں۔ وہ اس لیے ہے کہ کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا، جب تک پورا مجمع نہیں سمجھے گا میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا، محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے کسی کو نہیں ملا۔ کافر تو جو ہے کافر تو سارے بزرگوں نے پالے، محمد خالی علی کے باپ نے پالا۔ اور اللہ نے سنت علم یجد کا یتیم فاہم، آج یتیم تھے تو کیا میں نے نہیں پالا؟ اللہ کہہ رہا ہے کیا میں نے نہیں پالا؟ مجھے پورے قرآن میں بتلاؤ کہ اللہ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا ہو، کاش میری بات پہنچے۔ مجھے پورے قرآن میں ایک جگہ بتلاؤ، خالی ایک جگہ، کہ اللہ نے کسی کافر کے عمل کو کہا ہو یہ میرا کام ہے۔ یہ تو انبیاء کی شان ہوتی ہے، یہ تو اوصیاء کی شان ہوتی ہے کہ اللہ کہے کہ مارا بھائی تھا اس رمئی تھا، آپ نے تو کچھ پھینکا ہی نہیں، یہ جو آپ نے پھینکا یہ اللہ کے ہاتھ سے۔ جو رسول اللہ کی شان اللہ نے بیان کی، وہی ابو طالب کی شان بیان کی کہ آپ یتیم تھے تو میں نے پالا۔ کیا پاکیزہ گود ہے ابو طالب علیہ السلام کی، یا اس میں محمد پلے یا علی پلے، جو پل جائے یا نبی ہو جائے یا امام ہو جائے، یہ علی ہے میرے ساتھ، جو اس میں پل جائے یا نبی ہو جائے یا حشر میں تخت شفاعت جو سنبھالے ہوں گے، شفاعت میں جو حشر میں شفاعت ہے یا محمد مصطفیٰ کریں گے یا علی مرتضیٰ کریں گے، تو جو ہے حشر میں تخت شفاعت جو سنبھالے ہوں گے بھائی سب کے سب حضرت عمران کے پالے ہوں گے۔
اور یاد رکھیے گا یہاں پر کوئی بائسنس نہیں ہے، ہماری کوئی ذاتی طرفداری نہیں کہ مولا علی کے بابا دل، ہم حضرت عبداللہ کے لیے بھی اسی شان کے قائل، ہم رسول اللہ کے والد حضرت عبداللہ علیہ السلام کے لیے بھی اسی شان کے قائل۔ میں اس وقت کتابوں سے نہیں پڑھنا چاہتا، جو صحیح کتابیں مشہور ہیں ان میں رسول اللہ کے والدین کے لیے کیا لکھا ہو، جا کے دیکھیں دیکھیں رسول اللہ کے والدین کے لیے نعوذ باللہ من ذالک کفر کا اس لیے کہا گیا کہ آگے رسول کے بعد کسی معصوم کو نہ ماننا پڑے، ایک جملہ کہا ہے میں نے، کیونکہ وہ تسلسل ہی نہیں، جب آپ تسلسل ہی کو نہ مانیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اشہد ان کا کنت نورا فی الاصحاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ یہ ایک بزرگ عالم دین ہے اہل سنت رادان میں، علامہ جلال الدین سیوطی، انہوں نے 9ویں ہجری میں یہ کتاب لکھی، سن 9ویں صدی میں، صدی ہجری میں یہ کتاب لکھی، تقریباً آج سے 500 سال پہلے کہ 6 کتابیں لکھی، اس میں سے 3 کا اور اضافہ کیا، رسائل التسع، 9 کتابیں جو پوری انہوں نے لکھی رسول اللہ کے والدین کے ایمان پر۔ پھر محدث دہلوی، شاہ محدث دہلوی، انہوں نے لکھا کہ یہ احسان ہے حضرت سیوطی، علامہ سیوطی کا، کہ انہوں نے عالم اسلام کو سمجھایا کہ رسول اللہ کے جو والدین تھے ان کی کیا شان تھی۔ میں آپ کو جوڑ کے کروں گا، اگر آپ اصل میں دیکھیں نا تو یہ احسان سیوطی کا نہیں ہے، یہ احسان تو ابو طالب کے بیٹے کا ہے، کہ انہوں نے سمجھایا جب انہوں نے خطبہ دیا، نہج البلاغہ میں موجود ہے، لم یوصف فیہ آخر ولا ضرب فیہ فاجر، کہ تم مصطفیٰ کی شان یہ پوچھتے ہو، کلما نسخ اللہ الخلق فرقتین، اللہ نے آدم سے لے کر جب بھی مخلوقات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، جعلہ فی خیر منہما، حضور کا نور بہترین میں رکھا، پوری نسل بہترین ہے۔ امام نے کہا لم یوصف فیہ آخر ولا ضرب فیہ فاجر، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ کسی بھی خدا کا نعوذ باللہ من ذالک بدکاری میں تھا، کوئی ایک بھی آدم علیہ السلام سے لے کر ولا ضرب فیہ فاجر، نہ ہی کوئی فاسق و فاجر تھا، کوئی بھی نہیں۔ اس لیے جب 10ویں امام کی خدمت میں نعوذ باللہ من ذالک متوکل نے اہانت کرنے کے لیے نعوذ باللہ ست نعوذ باللہ شراب دے دی سامنے امام کی توہین کرنے کے لیے، امام نے خالی یہ نہیں کہا کہ یہ ہم سے دور ہے، بہت ہم یطہرکم تطہیرا والے ہیں، یہ ہم سے دور ہے، نہیں، امام نے کون جملہ کہا، فرمایا کہ ما خامر لحمی و دمی قط، یہ ہمارے گوشت اور خون میں کبھی شامل ہی نہیں رہی ہے۔ کیا شان ہے، خدا کی قسم کیا شان ہے۔ آج یہ ہمارے گوشت کو کبھی شامل نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جملہ کوئی نہیں کہہ سکتا سوائے خاندان بنی ہاشم کے، ہاں کبھی بھی کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ اس خاندان میں کبھی بھی، میں اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، نہ کبھی بت پرستی رہی۔ اب اس وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں سناتا ہر قبیلے کے الگ الگ بت کا نام اور ہر قبیلے کے الگ بت کی تاریخ، کہ کون سا قبیلے کا بت کس شکل کا تھا، دونوں حلیف قبیلے کون سے تھے، ایک دوسرے سے کیا دونوں کا معاہدہ تھا، کیسے ایک دوسرے کی حفاظت کرتے تھے، کون سے بت صفا پہ رکھے تھے، کون سے مروا پہ رکھے تھے، کون سے کعبے کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ میں آپ کو چیلنج کا لفظ جو ہے نا اچھی بات نہیں ممبر سے کہنا، لیکن طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں تو مجھے لا کر بتلا دے کہ ابو طالب کے خاندان کا کون سا بت، کون سا نام، کون سا، میں ممبر پر آنا چھوڑ دوں گا خدا کا۔ میں اس منزل سے آگے بڑھ کر کچھ پریکٹیکل مسائل کی طرف آؤں گا، میرے ساتھ چلیے گا۔ مجھے کوئی ایک بتلائے کہ خاندان بنی ہاشم کا کوئی بت، اس کا کوئی نام، ابو طالب علیہ السلام نہیں، کوئی نہیں۔ ارے کیا کہوں، اسی لیے تو مولا علی علیہ السلام کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے۔ علی کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں؟ علی کو کرم اللہ وجہہ پتہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے، ہمارے برادران سنت کہتے ہیں، جو ہمارا نفس ہے، ہماری جان ہے، وہ کہتے ہیں۔ ہم تو علیہ السلام کہتے ہیں جن پر درود و سلام اللہ کا، لیکن وہ فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ۔ پہلے تو بہت کہتے تھے
اخبارات میں بھی مولا علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ لکھا ہوتا تھا، اب کم کر دیا، اب ختم کر دیا، اب وہی لفظ ہے. اچھا میں سوال کرتا ہوں، لکھا جاتا تھا اس کا مطلب صحیح ہے تو لکھا جاتا تھا نا کرم اللہ وجہہ. سوال یہ اچھا لقب ہے یا برا؟ اچھا ہے نا، تو کسی اور بزرگ کے ساتھ بھی لکھ دیجیے. بہت سادہ سی لاجیکل بات کر رہا ہوں بھائی، بہت اچھا لقب ہے، کسی اور کے ساتھ بھی لکھ دیجیے. نہیں جی، صرف علی کے ساتھ. آپ نے کسی اور کے نام کے ساتھ سنا کہ وہ کرم اللہ وجہہ؟ صرف مولا علی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ. کیوں کرم اللہ وجہہ؟ جس کے چہرے کو اللہ نے کرامت عطا کی، کیونکہ خالی یہ واحد چہرہ تھا کہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا. خالی یہ چہرہ تھا کہ جو بتوں کے آگے نہیں جھکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی علی 2 سال کے تھے بچپن میں، علی بتوں کے آگے نہیں جھکے. علی 5 سال کے تھے، بتوں کے آگے نہیں جھکے. بالکل بچپن میں بھی تھے، بتوں کے آگے نہیں جھکے. آپ کی توجہ تو میں نتیجہ دے رہا ہوں، 2 میں سے ایک بات کا نتیجہ. علی کا چہرہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا، بچپن میں تھے تب بھی نہیں جھکا. بچے تو وہی کرتے ہیں جو باپ کو کرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی میں امام سمجھتے ہوئے بات نہیں کر رہا، ابھی تو میں بالکل ایک عام سطح پہ آگے بات کر رہا ہوں، عام مسلمانوں کے. بچے وہی کرتے ہیں نا جو باپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے والدین نماز پڑھتے ہیں ان کے بچے بھی آ کے وہ آئے گا، سب سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہو جائے گا، جھکے گا، سجدہ کرے گا. جن کے والدین نماز نہیں پڑھتے ہو سکتا ہے بعد میں جا کے وہ بچہ نماز شب کا بھی پابند بن جائے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن شروع میں وہ نہیں کرے گا کوئی، کیونکہ کبھی ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہی. علی کا سر کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا، کرم اللہ وجہہ. تو بچے وہ کرتے ہیں جو باپ کو کرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھو 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، میں بالکل منطق پر آ گیا. 2 صورتیں، یا تو علی کو بچپن سے معلوم تھا اللہ کی طرف سے کہ بتوں کو سجدہ کرنا حرام ہے، تو علی کو امام مانو. اور یا علی اپنے باپ کی وجہ سے کر رہے تھے تو ابو طالب کو مومن مانو. یہ 2 میں سے ایک ہی صورت ہے، یا علی کو امام مانو یا ابو طالب کو مومن مانو. فیصلہ کر لیجیے آگے. یہ ہے کرم اللہ وجہہ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام اسلام نے کہا کہ یہ ہمارے گوشت خون میں کبھی رہی نہیں، یہ ساری نجاستیں کبھی بنی ہاشم میں کبھی تھی نہیں. شراب کی حرمت کی آیت اترنے کے بعد شراب چھوڑ دینا اور ہے. اتنی شراب بہائی گئی کیونکہ حرام کی آیت آ گئی تھی کہ مدینہ کی گلیوں میں بہ رہی تھی. تو شراب کی حرمت کے بعد شراب چھوڑنا اور ہے، اور شراب کی حرمت سے پہلے ہی اس کے کبھی قریب بھی نہ جانا یہ اور ہے. اس خاطر ہے کہ اہل بیت وہ نہیں ہے کہ آیت اترے تو انہوں نے عمل کیا ہو، یہ عمل کرتے ہیں تو آیت اترتی ہے. علی شب ہجرت بستر رسالت پر پہلے سوئے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کی بعد میں نازل ہوئی. علی نے انگشتری پہلے دی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ کی بعد میں نازل ہوئی. علی کے خاندان نے روٹیاں پہلے دی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا کی بعد میں نازل ہوئی ہے. آیت اترے اور عمل کرو تو مومن کہلاتے ہیں، عمل کر لو اور آیت اتر جائے تو امیر المومنین کہلاتے ہیں. جی تو سب کے احترام کے ساتھ، لیکن کسی کا ان پہ قیاس نہیں ہو سکتا. لہذا ہمیں وہ در ملا ہے کہ جو سیدھا ہمیں رسول اللہ تک لے کے جاتا ہے، اور وہ رسول اللہ کا در ہمیں سیدھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچاتا ہے. اس لیے ہم نے اس ترتیب کو رکھا ہے. میرے سارے محترم بھائی تشریف فرما، میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، ایمانداری سے ان کو بتا دوں. آپ نے کبھی شیعوں کو ضرورت محسوس کی ہے ختم نبوت کانفرنس کرنے کی؟ بالکل ایمانداری سے بتا دیں.
ختم نبوت کانفرنس کسی بھی اہل تشیع مختلف نہیں، ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جس کے کلمے میں نبوت کے بعد امامت ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، امامت شروع ہو گئی. علی ولی اللہ رسالت کا فل اسٹاپ ہے، فل اسٹاپ ہے. رسالت ختم ہو گئی، امامت شروع ہو گئی. پتہ چلا جس کے کلمے میں علی ولی اللہ ہوتا ہے اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہو جاتا ہے. جی اس لیے یہ ترتیب ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے علی کو نعوذ باللہ رسول اللہ سے بھی بڑھاتے ہیں. نہ علی کے اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. میرے ساتھ گھبرانے میں دیکھو، علی سب سے پہلے خدا، پھر ہے مصطفیٰ، پھر ہے مرتضیٰ. یہی صحیح ترتیب ہے. صحیح ترتیب یہی ہے، اہل تشیع کے مطابق یہی ترتیب ہے. خدا، مصطفیٰ، پھر مرتضیٰ. مرتضیٰ سے کائنات میں دو بڑے ہیں، ایک خدا، ایک مصطفیٰ. لیکن لطف کی بات یہ کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. جنت میں ہو جائے گا جس کے دل میں چھوٹا ہوگا، یہ طے ہے. اسی لیے ہم تو یا علی کہتے ہیں نا. میں دیکھو مولا علی کا خطبہ سنانا ہے مجھے نہج البلاغہ سے، جو قبرستان کے بارے میں توجہ رکھنا. لیکن ہم تو یا علی کہتے ہیں. آپ کوئی کہے کہ جناب یہ یا اللہ، یا رسول اللہ اور پھر یا علی اتنا کہتے ہیں. دیکھو پی ایچ ڈی والے سے نہیں پوچھا جاتا کہ میٹرک بھی کیا ہے یا نہیں. ابھی ایک انسان نے خالی میٹرک کیا، اس سے پوچھے کہ آپ کے بھائی خیر سے تم کو ایف اے کرنا ہے، بی اے کرنا ہے، ماسٹرز کرنا ہے. ابھی جو آلریڈی پی ایچ ڈی ہے، ماسٹر ہے، اس نے شروع پرائمری سے کیا ہے. لیکن ڈگری کیا بتائے گا؟ پرائمری نہیں بتائے گا. ڈگری کیا بتائے گا؟ پی ایچ ڈی. بھائی پی ایچ ڈی آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ پرائمری کیوں نہیں کہہ رہے؟ آپ سیکنڈری کیوں نہیں کہہ رہے؟ آپ بی اے کیوں نہیں کہہ رہے؟ نہیں، یہ جو پی ایچ ڈی کہتی ہے نا، اس میں سب شامل ہے. کچھ کہہ رہا ہوں میں، اس میں سب شامل ہے. دیکھو یا اللہ خالی کہنے والے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ خیر سے یا رسول اللہ بھی کہتے ہو یا نہیں کہتے. کاش میری بات پہنچ سکے. یا رسول اللہ کہنے والے سے پوچھا جا سکتا ہے خیر سے یا علی بھی کہتے ہو یا نہیں کہتے. ہاں ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ ہر مسلمان اچھی طرح مائکروسکوپ لگا کر چیک کر لے کہ لا الہ الا اللہ کے کلمے میں شیعوں نے علی تو نہیں گھسایا ہوئے. اچھی طرح چیک کر لو. وہ وحدہ لا شریک اللہ کے کلمے میں کسی کا ذکر ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن محمد رسول اللہ، محمد کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے. محمد اللہ کے رسول ہے. اور آپ کلمہ پورا پڑھنا میرے ساتھ، علی و وسیع. علی کے کلمے میں اللہ کا ذکر بھی ہے، مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے. یہ ترتیب ہے. تو یہ ترتیب ہے، یہ لاجیکل ہے. یا علی جب کہے گا نا کوئی تو خود بخود وہ اللہ پر ایمان رکھ کے آیا، وہ رسول اللہ پر ایمان رکھ کے آیا، جبھی یہ علی تک پہنچا ہے. خالی ایک ہی تو ہے اطراف محمد کہ جو بالکل محمد جیسا ہے. شب ہجرت اس کی مثال ہے. بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں. آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں کہ تاریخ میں دو ہی تو موقع گزرے جہاں ایک ہستی کو دیکھ کر کسی اور کا شبہ ہوا. یا ہجرت میں علی کو دیکھ کر محمد کا شبہ ہوا، یا صفین میں عباس کو دیکھ کر علی کا شبہ. تو کوئی علی ہو تو محمد جیسا لگے نا، کوئی عباس ہو تو علی جیسا لگے نا. جی تو تھے علی. یہ سیرہ اخوت پڑھتے ہوئے بھی رسول اللہ نے فرمایا تھا، جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو بھائی بنایا ایک دوسرے کا بھائی بنایا. کس کو کس کا بھائی بنایا تفصیل میں جاؤں گا، ہو سکتا ہے کسی کا موڈ خراب ہو جائے.
بس میں اتنا کہوں گا کہ نیتوں کو دیکھ کر، عقیدوں کو دیکھ کر، منصوبہ بندیوں کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، اور سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا، اور مقداد کو عمار کا بھائی بنایا، اور پھر ایک علی رہ گئے جنہیں کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ مولا نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا؟ کہ ان میں سے کوئی تجھ جیسا ہوتا اگر چلنے والوں کو چلانے میں مزہ آتا ہے، ہمیں اصحاب پیغمبر سے کوئی بغض نہیں، لیکن کون بھاگا تھا یہ بتانے میں مزہ آتا ہے۔ میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، ساتھ چلنا میرے، کہ ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا کہ انت اخی فی الدنیا، تو خالی دنیا میں میرا بھائی نہیں ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ ایک ہے کہ جو محمد جیسا، اور یہ ہم خود سے نہیں کہہ رہے، نفس محمد اللہ نے قرآن میں کسے کہا ہے؟ آیت مبارکہ میں خدا کی قسم میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر رسول اللہ نے علی کے علاوہ کسی اور کو اپنا بھائی بنایا ہوتا نا تو آج یہ اتنا اسلامیات کی کتاب میں رٹایا جاتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو بچے کو یاد ہوتا کہ رسول اللہ نے کس کو اپنا بھائی بنایا تھا۔ اتنا میڈیا پہ اس کو کہا جاتا، اتنا پرنٹ میڈیا پر، اتنا سوشل میڈیا پر اتنا کہا جاتا کہ رسول اللہ نے تو انہیں بھائی بنایا، چونکہ علی کو بھائی بنایا۔ فقط علی تھے جنہیں اپنے بستر پر سلایا۔ یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، اس لیے سلایا۔ یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، اور وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے۔ کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا، پتہ نہیں کون پہنچ رہا ہے کون نہیں پہنچ رہا علی ہے میرے ساتھ، آپ یا نہیں ہے؟ یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا۔ ہائے ہائے ابھی میں موقع دوں گا، بات پوری نہیں ہوئی۔ بستر نہ ہو احمد، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے۔ آدھا میں نے کہنا، آدھا آپ نے خود کہہ دینا ہے۔ ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، اور سوئے تو محمد ہے، جاگے تو ایک ہے کہ جو محمد جیسا نبی نہیں ہے، پھر سے کہہ رہا ہوں، ہمیں نے کہا نا ہمیں ختم نبوت کانفرنس کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ علی ہے ہمارے عقیدے۔ علی کا مطلب ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، امامت شروع ہو گئی۔ خود ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل علی ولی اللہ ہے۔ جی بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے جو امیر المومنین سے ملا ویسے جیسے رسول اللہ سے ملا۔ آپ مجھے، میں نے کہا نا محترم ہستیاں بڑی گزری ہوں گی، لیکن تاریخ میں مجھے کسی ایک کا کلام ایسا بتاؤ۔ میں میدان جنگ کی شجاعت کی تو بات ہی نہیں کر رہا، اس میں تو ہے خالی علی۔ لے آئیے کوئی، جتنی بھی شجاعت کے قصے ملتے ہیں نا وہ رسول اللہ کے بعد ملتے ہیں۔ اب تو جو تاریخ سمجھ لیتے ہیں وہ رسول کے زمانے میں بتاؤ نا، شجاعت کا کوئی قصہ بتائیے علی کے علاوہ۔ آپ جانتے ہیں یہاں تک کہ خیبر میں تو 39 دن گزر گئے، پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے، اور اصحاب پیغمبر سبھی محترم، اصحاب پیغمبر تو سبھی تھے موجود ہیں، بولو بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے؟
یہ استاد بیٹی کے فکر ہیں، ان سے اجازت دیتے ہوئے ایک اور بات کہہ رہا ہوں. پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا، للکار کے مرحب کو پچھاڑا ہوتا، اطراف پیمبر تو سبھی تھے موجود، چلو خیبر نہ صحیح کچھ تو کھانا ہوتا. تو سب نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات تمام ہو رہی. تو میں میدان جنگ کی تو بات نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ گفتار علی جو آج تک ہدایت ہو، مجھے بتائیے کہ کسی اور صاحب علم میں کوئی ایسے خطبے دیے ہوں، کوئی ایک فقرہ بھی ایسا کہا ہو کہ جو برابر آ جائے فصاحت و بلاغت و بیان علی بن ابی طالب کی، جو علی بن ابی طالب کے خطبات ہیں، جو علی بن ابی طالب اسلام کی نصیحت ہے، کوئی ایک نہیں. دیکھو علم کا دعویٰ کرنا نا سب سے مشکل ہے. بات میرے پاس وقت تمام ہو رہا ہے. علم کا دعویٰ، عبادت کا دعویٰ میں کر کے چلا جاؤں یہاں سے، مثال دے رہا ہوں خالی، وہ پھر بھی آسان ہے. میں کہوں کہ میری زندگی میں کبھی کوئی فجر قضا نہیں ہے، یہ میں دعویٰ کر کے چلا جاؤں، آپ مجھے باطل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ فجر میں میرے ساتھ ہوتے نہیں نا. آپ کو کیا پتا؟ میں دعویٰ کر کے چلے جاؤں کوئی مجھے باطل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے ایک ایسا دعویٰ کیا کہ آپ میرے ساتھ ہی نہیں ہوتے. میں نے کہا بھائی میں نے رجب شعبان رمضان کے سب کے روزے رکھے. آپ کہیں گے جناب باطل ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ رجب شعبان رمضان میں آپ نے مجھے دیکھا ہی نہیں. تو میں عبادت کا دعویٰ بہت آسان ہے، میں کچھ بھی عبادت کا دعویٰ کر کے جناب کوئی باطل نہیں کر سکتا. توجہ چاہتا ہوں، آپ صاحبان فہم و شعور ہیں. لیکن اگر میں یہ کہوں نا یہاں بیٹھ کر کہ مجھے کائنات کی ہر شے معلوم ہے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں یہاں بیٹھ کر کہ مجھے دنیا کی ہر شے، کائنات چھوڑ دو، مجھے دنیا کی ہر شے معلوم ہے. اس لیے کہ جیسے میں نے دعویٰ کیا، کوئی ایک بھی آپ میں سے اٹھ کے کوئی سوال پوچھے گا جو مجھے نہ آتا ہو، دعویٰ باطل. عبادت کا دعویٰ آسان ہے، سلونی کا دعویٰ. اس لیے آپ دیکھیں، میں بہت لاجیکل بات کر رہا ہوں سے، اس لیے آپ دیکھیں کہ تاریخ میں مسجد کے نمازی بہت مل گئے، منبر پر سلونی کہنے والا علی کے سوا کوئی نہیں ملا. اس لیے کہ علم کا دعویٰ اتنا مشکل ہے کہ علی کہیں کہ اعلیٰ طرق السماء من طرق الارض، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بھی بہتر جانتا ہوں اور میں بتلا سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جو ایک ایک حرف جو زبان مطہر مولا علی سے صادر ہو. میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، مجھے خطبہ پڑھنا تھا، پتہ نہیں کتنا میں پڑھ پاؤں گا. بہرحال مولا علی قبرستان سے گزر رہے تھے، اور قبرستان، چلے ایک اور چیز سناؤ. پہلے تدفین ہو رہی تھی، ایک پہلے تدفین میں مولا علی تھے، ایک شخص آیا. یہ ہم سب کے لیے درس ہے. یہاں سے انشاءاللہ رزق فضائل تو لے کے اٹھے، رزق معرفت بھی اور رزق عمل بھی. کسی نے آ کے کہا کہ یا علی اگر یہ زندہ ہو کے ابھی آ جائے نا قبر سے، ابھی ابھی اس کی تدفین ہوئی ہے نا، زندہ ہو کے آ جائے، یہ پکا آپ کا چاہنے والا بن جائے گا. مولا نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ مولا یہ قبر میں دیکھ چکا ہے نا، یہ حالات کو دیکھ چکا ہے قبر میں. جو ہمارے لیے غیب ہے وہ اس کے لیے شہود ہے. یہ جانتا ہے کہ مولا قبر تو ابھی یہ قبر سے زندہ ہو کے آ جائے تو پکا آپ کا موتی فرما بردار بن جائے گا. عجب بات ہے. مولا نے اس کی جانب دیکھا اور کہا یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے اس وقت؟ یعنی مولا کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ تو زندہ ہو کے نہیں آ سکتا واپس، تیرے پاس تو مہلت ہے نا، تو زندہ ہے، تو کیوں اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھا رہا؟ ہر مجلس امام حسین علیہ السلام ایک مہلت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے کردار کی اصلاح کی. ہر مجلس امام حسین مہلت ہے. گویا مولا علی ہم سے بھی کہہ رہے ہیں یہ بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ اللہ جانے. دیکھیں وہ نگاہیں کے دل میں امام حسین کے نام سے آنسو ہیں، وہ آنکھیں پاکیزہ ہیں.
اب اصل کام پتہ ہے کہ اصل کام یہ ہوتا ہے. چلو خودکی سے بھی پوچھا گیا کہ قبلہ بتائے کوئی نصیحت کریں ایام اعضا کی. تو انہوں نے کہا کہ ایام اعضا کی جو سب سے بڑی نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ جو نور تمہیں بنام امام حسین حاصل ہو اس نور کو بچا کے رکھو. یہ مشکل کام ہے. نور حاصل کر لینا اتنا مشکل نہیں, نور کو بچا کے رکھو, نور کو تاریکی میں نہ بدلنے دینا. ابھی ہمیں نور انشاءاللہ حاصل ہوگا مجلس امام حسین کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے. باہر گئے بس زبانی کی, والدین کو تھوڑا سا جھڑک کے بات کی, حرام نگاہ اٹھائی, فجر پہ سوتے رہ کے نماز نہیں پڑھی. یہ تو نور حاصل ہوتا ہے نا, یہ نور تاریکی میں بدل کے ضائع ہو جاتا ہے. یہ سب سے مشکل کام ہے کہ کوئی نور کو بچا کے رکھے. اس لیے بالخصوص چونکہ مرد حضرات میرے سامنے تشریف فرمائے, مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی انشاءاللہ خطاب, لیکن میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ کی زیادہ ڈیوٹی اس ہے کہ آپ کو گھر میں اللہ نے ولایت دی ہے, مرد کو ولایت دی ہے, حاکم بنایا. اس لیے کہ ولایت کے بغیر اللہ نے نظام نہیں چھوڑا. دیکھو یا اللہ ولی ہے, یا رسول ولی ہے, یا مولا علی ولی ہے. غیبت کے زمانے میں فقیہ کو ولایت دی, اس کے بعد گھر میں باپ کو ولایت دی, پھر جب ازدواج ہو جائے تو شوہر کو ولایت دی. لیکن یہ جو ولایت ہے نا باپ کے پاس شوہر کے پاس, یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, یہ رسپانسبلٹی ہے. دونوں میں فرق ہے. کوئی یہ جاگیرداریت نہیں ہے کہ میرے پاس ولایت ہے میں جو منہ اٹھا کے کرتا پھروں, وہ تو فرعونیت ہوتی ہے. یہ رسپانسبلٹی آپ کو ولی بنایا ہے, آپ دیکھیں گھر کا نظام صحیح رہے. اور جس سے بنایا ہے ولی یعنی جس سے حاکم بنایا ہے اسی کو صبر بھی زیادہ کرنا. آپ گھر میں آپ کو کسی بات پہ غصہ آ رہا تھا, حال کے مطلب کا نہیں تھا کہنا, کسی وجہ سے کوئی اور بات تھی, آپ نے کہا میں چیخو پکار کروں, اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اللہ کی خاطر صبر کروں. آپ اپنی بات سمجھا دیجیے, میں نہیں کہہ رہا کہ اپنا بات سمجھائیں, لیکن غلط کلام نہ کریں. یقین فرمائیے گا کہ آپ کا کسی موقع پر صبر کر لینا ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی ساری نمازیں شب سے افضل ہو جائے. عبادت خالی مصلی کی نہیں ہے, عبادت خالی امام بارگاہ کی نہیں ہے, عبادت گھر کی ہے. اصل کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں, گھر کے اندر پہنچے صدام, بیوی کو جھڑکا, بچے کو 2 تھپڑ لگائے. نور امام حسین جو آپ کو مجلس سے حاصل ہونا ہے وہ ضائع ہو جائے. کسی کے لیے یہ مشکل ہے, کسی کے لیے اور کوئی مشکل ہے. حرام نکاح, پہلے کسی کو غلط کام کرنا ہوتا تھا نا, کوئی برائی کا کام, تو وہ شہر چھوڑ کے یا محلہ چھوڑ کے باہر جاتا تھا, وہ مجھے دیکھ رہے میری عزت ختم ہو جائے. اب ہر ایک کے ہاتھ میں ایک پوٹینشل شیطان موجود ہے جی. اور یہ جو پوٹینشل شیطان ہے یہ وہی کہہ رہا ہے جوان سے تنہائی میں جو زلیخا یوسف سے کہہ رہی ہے. ہائی تلک قرآن کی آیت ہے, آؤ میرے پاس آ جاؤ, گناہ کرو. آپ نے اگر یہ شیطان ہے, ضروری نہیں کہ ہر ایک کے پاس شیطانی, اگر یہ شیطانی کر رہا ہے آپ کے دل کو ابھار کر, تو آپ نے اسے وہی جواب دینا ہے جو یوسف نے زلیخا کو دیا تھا. قال معاذ اللہ, حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں اس گناہ میں آؤں. یہ چھوٹی سی بات تھی میرے اپنے آپ کے لیے بھی, آپ کے لیے. جب فضائل علی کو سنتے ہیں نا تو دل میں ایک نورانیت محسوس ہوتی ہے. یہ نورانیت کہیں ان پسترین شیطانی کاموں سے تاریکی میں بدل کر ضائع اور برباد نہ ہوا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس ایک نام مولا علی کا نعرہ تو لگاؤ, جیسے آپ پہلے سن رہے تھے. میں مسائل کی طرف جا رہا ہوں. مولا علی السلام کے نظر فیصلت تک کیا کہتے ہیں یو علی, لیکن تقریباً ہاتھ اٹھا کر کہا ایک غدیر کی یاد بھی ہے یہ یو علی.
باقی باتیں قدم کا مولا علی پر ہوں گی انشاءاللہ رات کو 10 بجے. یا علی. اب آپ نے اتنی مرتبہ کہا ہاتھ اٹھا کے, تو میں آپ سے کہوں کہ یہ یا علی کسی بھی طرح کا ثواب ہے. لیکن اصحاب کرام کا طریقہ تھا کہ جب وہ کسی حدیث رسول کو سناتے تھے نا, تو اگر رسول نے مسکرا کر کہا تھا تو وہ بھی مسکرا کے کہتے تھے. اگر رسول نے غضب میں کہا تھا تو وہ بھی اسی لہجے میں کہتے تھے, تاکہ پتہ چلے کہ رسول نے کیسے کہا. غدیر میں رسول نے ہاتھ نیچے کر کے مولا بنایا یا ہاتھ اٹھا کے مولا بنایا؟ تو یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. چلو 4 میں سے سناتا ہوں. محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا, اور ازہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. علی غدیر میں ازہر ہیں جسے زیادہ ظاہر کیا گیا, معراج میں مظہر ہیں. اللہ نے لہجے علی میں بات کی ہے رسول اللہ سے. علی غدیر میں ازہر, معراج میں مظہر. محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا, ازہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. اور وہ کس کے تصور میں بلندی کا تصور, بھائی اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی. انشاءاللہ میں نے اس کیا قدم کا مولا علیہ السلام پر توفیق رہی تو آج رات کو 10 بجے پھر بات کو بڑھائیں گے کچھ آگے. وہاں پر مولا علیہ السلام کے اور ایک علم کے بارے میں جو میں نے سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ علی رسالت کا گواہ ہے. قرآن کے مطابق رسالت ملنے کا گواہ علی. ایک اللہ ہے جی. اللہ نے سورہ رات میں کہا ہے کسی کو انکار کرنا ہے تو جا کے سورہ رات سے پوچھے جی. تو انشاءاللہ بہرحال بات تمام ہو گئی. اللہ عز و جل انشاءاللہ قبول و منظور فرمائے. اور ذکر ہوا یا رسول اللہ کا یا علی, فرش اعضاء امام حسین کا, بس یہی مصائب کے لیے کافی ہے. 3 ہی بیٹیاں تاریخ کی مظلوم ترین بیٹیاں ہیں. ایک محمد کی بیٹی, ایک علی کی بیٹی, ایک حسین کی بیٹی. جو مولا علی علیہ السلام کا بدلہ تھا نا نعوذ باللہ اس بکس کا, وہ لیا گیا علی کی بیٹیوں سے. چونکہ علی اس شجاع ترین انسان کا نام ہے کہ جسے میدان جنگ میں نہیں مار سکتے تھے نا, تو انہوں نے علی کی بیٹیوں کو بازاروں میں مارا, درباروں میں. اے علی. سادات کرام تشریف فرمائے, میں ان کی خدمت میں ایک اور جملہ کہوں. خالی علی کی بیٹیوں کو نہیں, انہوں نے پہلے علی کی زوجہ کو در و دیوار کے درمیان مارا. یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک. یا زہرا سلام اللہ علیہا, آپ کو در و دیوار کے درمیان پہلی شہادت تو وہ ہے. اس لیے علامہ مجلسی نے لکھا قتل الحسین بالمدینہ. میں پھر سے اس گزارش کو دوبارہ دہرا دوں تاکہ دل میں وہ تازہ رہے. ابھی مادر امام حسین پر گریہ کر کے جو نور حاصل ہوگا نا, اس نور کو بس سنبھال کے رکھنا. نماز قضا کر کے اس نور کو ضائع نہ کرنا, حرام نگاہ کر کے اس نور کو ضائع نہ کرنا, حرام بول کر اس نور کو ضائع نہ کرنا, حرام خیالات کے ذریعے سے اس میں ملاوٹ نہ ہونے دینا, اس کو برباد نہ ہونے دینا. بالخصوص والدین کا ادب احترام. میرے پاس وقت نہیں بچا, ورنہ جوانوں سے کہہ رہا ہوں بس آپ نے اگر اپنے والدین کا ادب اور احترام اللہ نہ کرے نہ رکھا تو پھر کتنی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کو منظور ہی نہیں. اللہ قبول کرنے والا ہی نہیں کہ جس کے ماں باپ اسے راضی نہیں. اللہ نے حتیٰ مستحب عبادتوں کے, حتیٰ یہ ہے کہ اگر ماں باپ کسی وجہ سے مجلس میں آنے سے منع کر دیں, آپ ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے, احترامی نہیں کر سکتے, نہیں. ان کا حکم ماننا واجب ہے. یہ امام نے کہا ہوا ہے کہ ہماری وجہ سے ان کا حکم مانو. ہاں واجب چھوڑنے کے لیے کوئی کہے ایسی بات کہ جو نماز ہی نہ پڑھو یا داڑھی نہ رکھو الگ بھاگو میں نہیں کہہ رہا, لیکن بات واضح میں نے کیا جملہ کہا. لیکن کس کے ماں باپ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے؟ انشاءاللہ کسی کے ماں باپ ایسے نہیں ہوتے, کسی مجبوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی اور ہے, ماشاءاللہ. لیکن میں آپ کو خالی انٹینسٹی بتا رہا ہوں جو ہے. اویس قرنی رسول اللہ سے ملنے آئے تھے,
وہ تو رسول اس وقت ظاہری طور پر حیات تھے، لیکن ماں کے احترام میں واپس چلے گئے۔ رسول نے کہا اویس جہاں جاتا ہے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ صحیح بات واضح ہو گئی بس۔ تو علامہ مجلسی نے کیا لکھا کہ حسین کربلا میں بعد میں مارے گئے، مدینہ میں پہلے مارے گئے حسین، قتل الحسین بالمدینہ، حسین کو مدینہ ہی میں مار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مدینہ میں زہرا کا در نہ جلایا جاتا تو کسی شقی کی جرت نہ ہوتی کہ کربلا میں حسین کے خیموں کو جلاتا۔ اگر بات سمجھ پائیں آپ، اگر مدینہ میں محسن کی شہادت نہ ہوتی تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ کربلا میں حسین کے علی اصغر کو تیر مارتا۔ اگر مدینہ میں علی کی گردن میں رسی نہ باندھی جاتی تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ کربلا میں عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق پہنا تھا۔ مسائل کا آغاز وہاں سے، یاد رکھنا ہی یاد رکھنا۔ عزیزوں، ایک مصیبت کا واقعہ چھوٹا سا یاد آ رہا ہے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ شکستہ پہلو تھا، مولا علی آئے، گھر میں دق الباب کی، خود بی بی تشریف لائیں، دروازہ کھولا، کہا یا فاطمہ الزہرا آپ نے خود زحمت فرمائی شکستہ پہلو کے ساتھ؟ کہا اس لیے علی کہ میں نے سنا ہے یا علی یا امیر المومنین کہ مدینہ والے آپ کو سلام نہیں کرتے کیا؟ کتنے مظلوم ہو گئے علی، مدینہ والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ کہا زہرا اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر علی کسی کو سلام کرے تو کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ اس وقت بی بی نے فرمایا کہ کوئی اور آپ کو سلام کرے نہ کرے، رسول کی بیٹی آپ کو سلام کرے گی، السلام علیکم۔ ہاں، ایک نبی کی بیٹی بڑی مظلوم ہے، ایک علی کی بیٹی بڑی مظلوم ہے۔ علی کی بیٹی ایسی مظلوم ہے کہ بازاروں اور درباروں میں ایسے مقامات سے گزارا جاتا کہ آواز لگائی جاتی کہ یہ اس علی کی بیٹی ہے جس نے تمہارے باپ داداؤں کو مارا تھا نا، آؤ آ کر بدلہ لے لو۔ کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں میں کیسے لفظ کہوں، کسی کے ہاتھ میں آگ، کہیں گرم پانی، یہ پھینکتے جاتے تھے بیویوں پر۔ اور پھر حسین کی بیٹی بڑی مظلومہ ہے جو زندانوں میں بابا بابا کہتے ہوئے دنیا سے چلی گئی۔ ایک جملہ سن لو، مسائل تمام ہو جائیں گے۔ دیکھو، عصر عاشور حسین شہید ہوئے، امام حسین حوض کوثر پر سیراب ہوئے۔ یقیناً جو شہید ہوتا گیا سیراب ہوتا گیا۔ ہر شہید کی حد عطش آپ بتلا سکتے ہیں کہ عصر عاشور تک پیاسے تھے، لیکن کوئی یہ پوچھ لے کہ سکینہ کب تک پیاسی تھی؟ کہاں ہے رونے والے نام امام حسین علیہ السلام پر؟ جو چیخ کر کے روتے ہیں نا امام حسین پر، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ارے حسین، خدا کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم ابا عبداللہ حسین کے۔ یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ صادق آل محمد جب سجدے میں جاتے تھے نا تو کہتے تھے وَالْحَمِ السَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، پروردگار تو ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے نام پر بلند ہوتی ہیں، تو ان فریادوں پر رحم فرما۔ حسین کے نام پر فقط رونا نہیں ہے، ایسے کہ جیسے ماں کے سامنے اس کے جوان کے بھائی اے حسین، اے حسین، اے حسین۔ تو سکینہ کب تک پیاسی رہی نہیں معلوم۔ اگر سکینہ پیاسی نہ ہوتی تو بازار کوفہ میں سوال آپ کیوں کرتے ہیں؟ ایک مومنہ عورت نے دیکھا کہ ایک بچی ہے بہت پیاسی اور اس کے چہرے پر تماچوں کے نشان بھی دور سے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ جانے، میں جملہ پہنچاتا ہوں، آپ تک پہنچ جائے تو ہائے حسین کہنا، ہائے سکینہ، ہائے پیاس۔ پتہ نہیں حسین کو تیر تلوار زیادہ لگے یا سکینہ کو تماچے زیادہ لگے۔ سلام اس بچی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا چلا گیا۔ اے حسین، جی کیفیت یہ ہو گئی۔ تو ایک بچی جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان بھی ہے، کانوں سے لہو بھی ہے، اور وہ بچی اپنی پھوپھی سے کہہ رہی ہے پھوپھی اماں آپ کی سکینہ کب تک پیاسی رہے گی؟ وہ مومن عورت تھی، مومن کا دل ہمیشہ نرم ہوتا ہے۔ فوراً گئی، گھر میں پانی لے کر آئی، اور آس پاس کہیں کوئی دیکھ نہ لے سپاہی، فوراً آ کے بی بی سے کہا بی بی جلدی سے پانی پی لو۔ لیکن ایک جملہ نکل گیا اس کی زبان سے، کہا بی بی پانی کے بعد میرے لیے کوئی دعا کر دینا۔ اب یہ مشکل کشا کی پوتی ہے نا، پہلے مشکل کشائی کرے گی پھر پانی۔ کہ نہیں بی بی پانی تو بات کی، لیکن پہلے بتا دعا کیا ہے آپ کی؟
اب جو قدیمی مومن ہیں مصائب تو نہیں بدلے جا سکتے، اب وہ دعا بھی وہ تھی جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہے کہ دیکھو میری پہلی دعا یہ ہے جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا، اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کرے، اور جیسے تم اسیر ہوئی ہو نا اللہ میرے بچوں کو اسیر نہ کرے۔ سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کیے، بلا تشویق گویا زبان حال پڑھو، پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، جیسے سکینہ یتیم ہوئی ہے اس کے بچوں کو یتیم نہیں کرنا، جیسے سکینہ اسیر ہوئی ہے اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا۔ کبھی بھی کوئی اور دعا بھی ہے کہ اللہ ایک بار مجھے مدینہ کی زیارت نصیب۔ بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا کہ بی بی تم مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہ تمہیں خبر نہیں ہے کیا مدینہ میں میرا آقا حسین رہتا ہے، وہ نواز رسول ہے، وہ وہاں رہتا ہے، اور مدینہ میں محمد کی ایک نواسی بھی، میری شہزادی زینب بھی وہیں رہتی ہے، میں اپنی بیوی کی خدمت میں جاؤں گی، بہت عرصہ ہو گیا میں نہیں جا سکی بیوی کے پاس، میں جاؤں گی۔ اب بیوی نے ایک سوال کیا کہ اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہ کیسی بات کرتی ہو، میں نے اتنی مرتبہ بیوی کی خدمت میں حاضری دی ہے، میں کیسے نہ پہچانوں گی؟ اور دیکھو ایسے بازار میں میری بیوی کا نہیں ہوگا، یہ مقام اس لائق نہیں ہے کہ میری بیوی کا یہاں پر ذکر ہو۔ بس اب بیوی سے ضبط نہیں ہو سکا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹائے کہا اے ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا؟ میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن گیا، وہ دیکھنا کہ نیزہ پر حسین۔ ام حبیبہ نے تڑپ کر کہا بی بی آپ کوفہ کے بازار میں بتاؤ عباس کہاں؟ عباس ہوتا زینب کی چادر نچی نہیں جاتی، عباس ہوتا سکینہ نے تو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مجلس امام حسین میں تشریف فرمائے، اپنے دلوں کو کربلا لے کر جائے، ایک طرف عباس کا حرم، ایک طرف حسین کا حرم۔ کبھی عباس کے حرم میں جا کے سکینہ کے مسائل، کبھی حسین کے حرم میں جا کے عباس کا پرسہ دے۔ اپنے دلوں کو لے کے چلنا۔ دیکھو جہاں گئی مجلس امام حسین فَإِنَّهَا قُبَّةُ الْحُسَيْن، اسے حسین کے حرم کا درجہ مل جاتا ہے جب تک مجلس ہوتی رہے۔ بس کربلا پہنچانا اپنے دل کو یہاں سے وہاں تک۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب۔ دیکھو حسین کہنا تو سب کو آتا ہے نا، مل کے کہنا حسین کا نام، یا ابا عبداللہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔